پرائم منسٹر صاحب نے سما ٹی وی پہ جو انٹرویو دیا تھا اس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج میرے اوپر نہیں میرے ماتحت ہے. اس کے اوپر مریم نواز نے ایک اور ٹویٹ کیا اور وہ فرماتی ہیں اس وزیر اعظم کی حالت پر ترس آتا ہے جس کو یہ بھی بتانا پڑ جائے باقی آپ خود سمجھدار ہیں بندہ تابعدار ہے. یہ مریم نواز صاحبہ جو کہ مخاطب کرتی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو تابعدار خان کہہ کے. تو اسی پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل پاکستان تحریک انصاف سے اور عظما بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے. اور اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان کے سپر سٹار دی لیجنڈری ون اینڈ اونلی شعیب اختر. ان سے کرکٹ کے حوالے سے اور ادروائز بھی بات کریں گے لیکن پہلے تھوڑی سی ڈسکشن ہم پالیٹکس پہ کرتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ کے سامنے میں نے ٹویٹس پڑھے آپ نے سنے. وہ کہتی ہے جی اس وزیر اعظم کی حالت پر ترس آتا ہے جس کو یہ بھی بتانا پڑ جائے باقی آپ خود سمجھدار ہیں بندہ تابعدار ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ایز اے پی ایم؟ I think a frustrated woman who's trying to be relevant in some way, but she's not. And since her childhood, بدقسمتی سے بچپن سے وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ ارریلیونٹ ہیں. اور اب اپنے والد چچا اور کزنس کی کرپشن کی وجہ سے اور ان کو عورت ہونے کا فائدہ کہ یہ جیل سے باہر ہیں وہ سب جیلوں میں اور بھاگے ہوئے ہیں. تو شی گاٹ این اوپن گراؤنڈ ٹو ڈیمالش شریف ڈائنسٹی جو بنائی سی انہوں نے بڑے سالوں سے. وہ اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے اس خاتون کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے جس میں وہ دن رات پاکستان کی مدد کر رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی مدد کر رہی ہیں, پاکستان کی مدد کر رہی ہیں, دن رات اپنی پارٹی کے لیے اپنی فیملی کے لیے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اگر آپ کی مدد کر رہی ہیں. امبیرسمنٹ کا باعث بن رہی. بالکل بہت خوش ہیں, میں اس حساب سے تو بہت خوش ہیں. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں اس حساب سے, اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے تھا جس طرح کی یہ ایک فیک لیگیسی تھی اس کا انجام یہی ہونا تھا. اور مریم صفدر اس کو ٹھیک انجام تک پہنچا رہی ہیں. بھلے وہ ایڈمٹ کر رہی ہوں ٹویٹر کے اوپر کہ ان کے والد نے 2 دفعہ جو انوائے تھے وہ اسرائیل بھیجے, انہوں نے اپنا ایڈمیشن کا ٹویٹ کیا. ایک ایسا جرنلسٹ جو یہ سٹوری بریک کر رہا ہے, بھلے وہ درست بریک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, وہ تو ہوگا ہمارے رسپانس کے اوپر. فار ایگزامپل اس نے کہا کرنٹلی پاکستان کی گورنمنٹ سے کسی نے وزٹ کیا تو ہم نے اسے ڈینائی کیا, کسی نے بھی فخر کے ساتھ اسے شیئر نہیں کیا. مریم صفدر صاحبہ نے بڑے فخر سے اس سٹوری کو شیئر کیا. دیٹ مین شی ایڈمیٹڈ کہ ہر فادر سینٹ 2 انوائس. تو اب ان کو جواب دینا پڑے گا وہاں کیوں بھیجے تھے, کیا بات چیت ہوئی تھی, کیا ڈیل ہوئی تھی. بھلے وہ فوٹو شاپ تصویر ہو جس میں وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ چڑیل کی انگلیاں لگا دیں کسی نے فوٹو شاپ کر کے اور انہوں نے خود ہی اسے ٹویٹ کر دیا. اور بھلے اور بے شمار باتیں ہوں کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ خالی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ گراؤنڈ کے اندر بھی لوگ تھے باہر بھی لوگ تھے. تو میرے خیال میں اگر ان کو خود خیال نہیں آ رہا تو ارد گرد کے لوگوں کو ان کو سمجھانا چاہیے کہ اب لوگ ان کے اوپر ہنستے ہیں. لیٹ اپوزیشن بی گیون اے چانس. عظما بخاری صاحبہ وہ کہتے ہیں آپ کی لیگیسی فیک ہے اور اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا جو کہ ہوا, اور جو جلسہ آپ لوگوں نے اتنے دنوں سے شور مچایا ہوا تھا جلسہ ہوگا یا آر ہوگا یا پار ہوگا, نہ آر ہوا نہ پار ہوا, اس کے بعد پھر خاموشی ہے. اب پرائم منسٹر نے دوبارہ یہ کہہ دیا کہ سینٹ کے الیکشنز ہم فروری میں کرائیں گے, تو شاید آپ کی ساری حکمت عملی جو لانگ مارچ کے حوالے سے تھی وہ زمیں بوس ہو جائے. تو سوچا آپ لوگوں نے اس حوالے سے؟ شکریہ بیرسٹر صاحب. جلسہ ہوا اور آر پار بھی ہوا. جب آر پار ہوا تبھی بھاگنے کا جو ہے وہ موقع ڈھونڈا گیا, اور اب جو ہے خوف سے جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن جلدی کرانے کی بات کی گئی, اور اب جو ہے وہ شو آف ہینڈ بھی یاد آ گیا, اور اب جو ہے وہ اوپن بیلٹ بھی یاد آ گیا. اور یہ یاد نہیں رہتا ان کو کہ یہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے ان کے پاس 4 ووٹ نہیں ہیں. یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن باتیں چونکہ کرائی جا سکتی ہیں. 1-2 باتیں جو گل صاحب نے کی, ایک تو جو اگر ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی بات ہو نا, تو عمران خان صاحب کو اگر یاد ہوگا آپ کو کہ وہ کبھی علامہ اقبال کے غلط شعر کر دیتے ہیں, کبھی وہ جرمنی جاپان میں لا لیتے ہیں, کبھی وہ کیا کیا کر لیتے ہیں. تو یہ اور خود گل صاحب نے بھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کی تھی. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے, اگر مریم نواز اتنی ارریلیونٹ ہوتی نا تو آپ لوگ آگے لگ کے بھاگ نہ رہے ہوتے. ایک مریم نواز کا خوف ہے
جو اس وقت پوری پی ٹی آئی پہ حاوی ہے, اور وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے ترجمان ہیں وہ سارے بیچارے روز جو ہے ان کی نوکری پکی ہونے کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف کتنا گندا بول سکتے ہیں, اور اس کے لیے سب جو ہے برسرے پیکار ہیں وہ کر رہے ہیں. ریلیونٹ ہوتی تو پھر لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان کے لیے باہر نہ نکلتے. ان کو چھوڑیں یہ کیا کہتے ہیں, اگر ان کی وہ جیسے بی بی سی نے کہا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ کیسا تھا تو وہ آپ مختلف چینلز کی پالیسی کے حوالے سے دیکھیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا جلسہ کیسا تھا. الجزیرہ نے کیا کہا, راٹرز نے کیا کہا, بی بی سی نے کیا کہا, باقی انٹرنیشنل ادارے کیا کہہ رہے ہیں وہ کافی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹف لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ اس کے باوجود وہ جلسے اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے کہا کہ آر بھی ہوا پار بھی ہوا, لیکن حکومت تو اپنی جگہ پر موجود ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی جگہ پر موجود ہے اور شاید پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان ہے. انہوں نے جو سما ٹی وی کو انٹرویو دیا اس میں کہا کہ آپ لوگ آ کے 7 دن یہاں پہ دھرنا دیں, پھر میں سوچوں گا استعفیٰ دینے کا, اور مجھے یہ کلیئر کر دیں میں نے استعفیٰ دینا ہے یا آپ نے استعفیٰ دینا ہے. تو جلسے کا ایونچولی فائدہ ہوا کیا آپ کو؟ دیکھیے بیرسٹر احتشام صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ استعفے دینے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جو آخری مرحلہ ہوتا ہے جب آپ نے ناک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, اور ان کو جو ہے استعفیٰ دینے کے لیے ہم نے ٹائم فریم دیا, اور اس ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ گئے ہیں. ہم نے اپنی پالیسی ترتیب دی ہے, ہماری مختلف ریلیز جو ہیں وہ 16 مختلف شہروں میں پاکستان کے ہوں گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ 31 مارچ تک جو ان کو ڈیڈ لائن ملی ہے اس پہ ہو جائے گی. لیکن میں ان کی بات پہ اعتبار کیسے کروں, ان کو تو چند 100 لوگ چاہیے تھے استعفیٰ دینے کے لیے اور شرم آنے کے لیے. اب وہ چند 100 لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی ان کو شرم نہیں آ رہی, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں. تو میں اس میں کیا کروں, ایک اسرائیل کے بات سے حوالے سے مجھے ضرور بات کرنی ہے. مریم نواز نے ٹویٹ کی اور وہ ڈیلیٹ کر دی, انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ وہ اس فیکٹس کے حوالے سے کلیئر نہیں ہوں گی. لیکن ان کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہے اس نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ طلیب کے اندر جو ہے وہ جا کر ایک ہمارا پلین جو ہے وہ کچھ گھنٹے کھڑا رہا تھا. اس کے بعد اب انٹرنیشنل مختلف ادارے لکھ رہے ہیں, مختلف جرنلز لکھ رہے ہیں کہ ان کی ٹائز چل رہی ہیں, اور ان کی تو مختلف جگہوں پر ان کی پارلیمنٹ اسرائیل کے ساتھ ان کی ایک رکن پارلیمنٹ نے آج سے 1.5 اس کو بھی سال پرائم منسٹر نے ڈینائی کی ہے, اسرائیل کو اس کو بھی پرائم منسٹر نے اس کی تردید کی. وہ تو ہر بات کو ڈینائی نہیں, بیرسٹر صاحب وہ ہر چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں. میں کیا کروں, ان کی ڈینائی کرنے کی بات ہو وہ تو بڑا کنوینینٹلی آٹا چینی چوری کو بھی ڈینائی کر لیتے ہیں, وہ ایل این جی کو بھی ڈینائی کر لیتے ہیں, وہ سیمنٹ کو بھی ڈینائی کر لیتے ہیں. اور اب جو آپ نے ابھی شروع میں کہا انڈوں کی اور اس کی بات کی, تو میرا خیال ہے کہ چیک کرنا چاہیے. انڈے جو ہیں وہ بھی مرغیوں نے پچھلی حکومت کے ساتھ معاہدے کیے ہوں گے جس کی وجہ سے انڈے جو ہیں وہ آج 200 روپے پلس پہ مل گئے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ کسی بات کے اوپر ان کو خدا کا خوف نہیں ہے.